آفٹر لندن پہلے تصویر میں ٹاک کرنا. ناصر صاحب آپ پہ تو الزام ہے کہ آپ ججز کی ویڈیوز بناتے رہے ہیں, کسی اور جج کی بھی ہیں آپ کے پاس ویڈیوز. ہم تو انصاف مانگنے آئے ہیں, 4 سال سے مانگ رہے ہیں. جی کیا مانگ رہے ہیں؟ نواز شریف کو انصاف دے دو. بٹ صاحب آپ کے اوپر 3 افراد کے قتل کا الزام ہے, آپ کل کورٹ بھی پیش نہیں ہوئے. کیا آپ انصاف, آپ لوگوں کے لیے انصاف کوئی دوسری طرز کا ہوتا ہے کہ آپ یو کے سے آ جاتے ہیں, آپ کو پکڑتا بھی کوئی نہیں ہے؟ میرا کیس ختم ہو چکا ہے, میں 2014 میں پیش ہوا تھا, پولیس نے مجھے بے گناہ کر دیا. جب یہ واقع ہوا تھا میں اس ملک میں ہی نہیں تھا, میرے خلاف سیاسی کیس ہے. اچھا میاں صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان؟ میاں صاحب بہت جلدی انشاءاللہ آ رہے ہیں. آپ کو تاریخ ہی دے دیں بٹ صاحب. ہاں جی بٹ صاحب, جس دن الیکشن کا اناؤنس ہوگا ڈیٹ, ہاں تو اگر آج یہ اناؤنس کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب بھی اس مسلم لیگ گروپ کو لیڈ کریں گے. آپ کو پتہ ہے جب میاں صاحب آئیں گے 2014 اور 2014 کا جو پاکستان 5 ایک وہ بنے ہوئے تھے گروپ, انہوں نے اس عمران نیازی کو یہاں لائے. کیا ہوا پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف آئے گا, پھر 2016 سے وہی تفتیش ہوگی. حکومت کس کی بنے گی؟ حکومت کس کی؟ نواز شریف نہیں آنا چاہتے نواز کیونکہ الیکشن کا اعلان ہی نہیں مجھے ہوا. پتا ہے نواز شریف کو آپ نے باہر بھیج دیا. بٹ صاحب ابھی حکومت کس کی ہے؟ زہر دیا گیا, بٹ صاحب وہ تو ابھی زندگی بچا کے ادھر. بٹ صاحب ابھی حکومت کس کی ہے؟ کیا حقیقی حکمران حکومت کر رہے ہیں, پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے؟ بٹ صاحب ادھر آئے نا, ادھر ٹاک کریں. بٹ صاحب بتائیں نا, بٹ صاحب کیا حقیقی حکمرانوں کی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے؟ جن لوگوں نے عمران نیازی کو لایا تھا, عمران نیازی خود بتاتا ہے کہ میں کیسے ناصر بٹ صاحب میں 4 سال سے ملک سے باہر ہوں. میں نے جج ارشد ملک کی ویڈیو جو جج ارشد ملک کہہ رہا تھا کہ میں نے میاں نواز شریف کو سزا دی نہیں, مجھ سے سزا دلائی گئی ہے. تو میرا قصور یہ تھا کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. نواز شریف کو انصاف پاکستان میں سپریم کورٹ سے, عدالتوں سے ملنا چاہیے. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی ہوئی ہے. میں نے اس کی جو ہے ویڈیو کی, آڈیو اور ویڈیو دونوں کی فرانسک کرا کے لنڈن سے پاکستان بھجوا دی ہے. میرے ساتھ پاکستان ایمبیسی میں کیا ہوتا تھا, میں جب جاتا تھا وہ دروازے بند کر دیتے تھے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے, صرف رپورٹ ٹیسٹ نہیں کرتے تھے. اب 4 سال گزر گئے. شکر ہے کہ جو لوگ عمران نیازی کو لائے ان کو پتہ چل گیا کہ عمران نیازی کیا ہے. اس نے 4 سال میں ملک کی تباہی کر دی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کو انصاف ملے گا, میاں صاحب واپس آئیں گے. 2016 کا پاکستان انشاءاللہ وہیں سے ترقی شروع ہوگی. لیکن 4 سال میں جو تباہی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں عمران خان کو اٹھا کے نواز شریف پرائم منسٹر تھے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو نائل کر دیا گیا ساری زندگی کے لیے. عمران نیازی کی بیٹی کیرن, اور اس کو یہ نہیں مانتا کہ یہ میری بیٹی ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اس کو ماننا چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے, اور وہ انکاری ہے. امریکہ کی عدالت میں اس کو جب یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیٹی کو نہیں مانتے تو ہمیں ڈی این اے دے دو, اس نے ڈی این اے دینے کے بجائے بیٹی کو ایکسیپٹ کر لیا لنڈن میں اب اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ. جو بندہ صادق اور امین ہے, کیا ایسا بندہ صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ آپ تو ثاقب نثار صاحب نے بھی کہا کہ یہ آدھا صادق اور امین ہے, اور آدھا صادق امین کون ہوتا ہے؟ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا, چلے یہ تو بات ہوگی, میاں نواز شریف پاکستان کب آ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف پاکستان بہت جلد انشاءاللہ آئیں گے. وہی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب کا آنا, یہی عوام ہوگی انشاءاللہ تعالی. عمران نیازی نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا اس کا حساب تو وہ دے گا, اس کے ساتھ اور بھی 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا.
یہ اسی کی تباہی کی چیز ہے. دیکھیں آپ کسی بلڈنگ کو اگر اٹھاتے ہیں نا اس کے ٹائم لگتا ہے, گرانے میں 1 منٹ لگ جاتا ہے, وہ نیچے گر گیا. عمران نیازی نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے. اس ڈالر کہاں سے پہنچا دیا. کیا نواز شریف کے دور میں غریب آدمی روٹی کھاتا تھا؟ پیٹرول کس پرائز پہ تھا؟ عمران نیازی جب آیا اس نے کہا تھا میرے پاس بہت ایک اچھی چیز ہے. وہ کتنی کی تھی؟ 150 روپے پیٹرول تھا جب عمران خان گیا, ابھی 280 ہے. باقیات صاحب آپ ہی کے ساتھ تھے, وہ واپس آئے $200 پہ لا رہے تھے, اب $280 کا ڈالر ہے. ان کو بات صاحب کسی مطلب صحیح جواب دینا ہے. آپ نے ان کو 4 سال دیے عمران نیازی کو تباہی کرنے کے لیے. ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں, آپ نے دیکھی ہیں؟ ان کے اوپر تشدد ہوا, وہ الزامات لگے. ارشد شریف کو اللہ جنت دے. بھائی ہمارا کیا واسطہ ہے ارشد شریف صاحب سے؟ میں لندن میں ہوں. جن لوگوں نے آپ کی پارٹی کے بندے نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا. جن لوگوں نے میرے اوپر الزام, میں لندن میں بیٹھا ہوں, میں نے ان کے خلاف کیس کر دیا ہے. میں وہاں ماشاءاللہ جو میرے خلاف کیس جھوٹے بنتے تھے میں ان کے خلاف کورٹ میں گیا ہوں اور میں نے کیس جیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لنڈن ہائی کورٹ میں کوئی عدالت جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملتی نہیں, وہ وہی فیصلہ ہوتا ہے. میں 4 سال سے ملک سے باہر ہوں. میں نے جج ارشد ملک کی ویڈیو جو جج ارشد ملک کہہ رہا تھا کہ میں نے میاں نواز شریف کو سزا دی نہیں, مجھ سے سزا دلائی گئی ہے. تو میرا قصور یہ تھا کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. نواز شریف کو انصاف پاکستان میں سپریم کورٹ سے, عدالتوں سے ملنا چاہیے. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی ہوئی ہے. میں نے اس کی جو ہے ویڈیو کی آڈیو اور ویڈیو دونوں کی فرانسک کرا کے لنڈن سے پاکستان بھجوا دی ہے. میرے ساتھ پاکستان ایمبیسی میں کیا ہوتا تھا, میں جب جاتا تھا وہ دروازے بند کر دیتے تھے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے, صرف رپورٹ ٹیسٹ نہیں کرتے تھے. اب 4 سال گزر گئے. شکر ہے کہ جو لوگ عمران نیازی کو لائن کو پتہ چل گیا کہ عمران نیازی کیا ہے, اس نے 4 سال میں ملک کی تباہی کر دی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کو انصاف ملے گا, میاں صاحب واپس آئیں گے. 2016 کا پاکستان انشاءاللہ وہیں سے ترقی شروع ہوگی. لیکن 4 سال میں جو تباہی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں عمران خان کو اٹھا کے نواز شریف پرائم منسٹر تھے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو نائل کر دیا گیا ساری زندگی کے لیے. عمران نیازی کی بیٹی تحرین, اور اس کو یہ نہیں مانتا کہ یہ میری بیٹی ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اس کو ماننا چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے, اور وہ انکاری ہے. امریکہ کی عدالت میں اس کو جب یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیٹی کو نہیں مانتے تو ہمیں DNA دے دو, اس نے DNA دینے کے بجائے بیٹی کو ایکسیپٹ کر لیا لندن میں, اب اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ. جو بندہ صادق اور امین ہے, کیا ایسا بندہ صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ آپ تو ثاقب نثار صاحب نے بھی کہا کہ یہ آدھا صادق اور امین ہے, اور آدھا صادق امین کون ہوتا ہے؟ بٹ صاحب یہ بتائیے گا, چلیں یہ تو بات ہوگی, میاں نواز شریف پاکستان کب آ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف پاکستان بہت جلد انشاءاللہ آئیں گے. وہی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب کا آنا, یہی عوام ہوگی انشاءاللہ تعالی. عمران نیازی نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا اس کا حساب تو وہ دے گا. اس کے ساتھ اور بھی 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا. یہ اسی کی تباہی کی چیز ہے. دیکھیں آپ کسی بلڈنگ کو اگر اٹھاتے ہیں نا اس کے ٹائم لگتا ہے, گرانے میں 1 منٹ لگ جاتا ہے, وہ نیچے گر گیا. عمران نیازی نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے. اس ڈالر کہاں سے پہنچا دیا. کیا نواز شریف کے دور میں غریب آدمی روٹی کھاتا تھا؟ پیٹرول کس پرائز پہ تھا؟ عمران نیازی جب آیا اس نے کہا تھا میرے پاس بہت ایک اچھی چیز ہے. وہ کتنی کی تھی؟ 150 روپے
पेट्रोल था जब इमरान खान गया, अभी 280 है। बागयार साहब आप ही के साथ थे, वो वापस आए तो $200 पे ला रहे थे, अब $280 का डॉलर है। तो भाट साहब तुसी मतलब सही सही जवाब देना है। आपने उनको 4 साल दिए हैं इमरान नियाज़ी को तबाही करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें टाइम दें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। भट्ट साहब ये बताएं कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आपने देखी हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो इल्ज़ामात लगे। अरशद शरीफ को अल्लाह जन्नत दे। भाई हमारा क्या वास्ता है अरशद शरीफ साहब से? मैं लंदन में हूँ, जिन लोगों ने आपकी पार्टी के बंदे ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम, मैं लंदन में बैठा, मैंने उनके खिलाफ केस कर दिया है। मैं वहाँ माशाल्लाह जो मेरे खिलाफ केस झूठे बनते थे, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गया हूँ और मैंने केस जीते हैं। आपको पता है लंदन हाई कोर्ट में कोई अदालत जो है वो किसी के साथ मिलती नहीं, वो वही फैसला होता है।